السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بیان کا آغاز ہوا ہے۔ ہجرت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ گزشتہ کل کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دینا، اور ساتھ ہی حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آ کر اللہ کا حکم سنانا کہ آج رات ہی آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف نکل جائیں، یہ بیان ہوا تھا۔ مکہ والے اگرچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، اپنے باطنی بغض و عناد سے مجبور ہو کر انہوں نے یہ پکا فیصلہ کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو بجھا کر کے دم لیں گے، مگر اس کے باوجود یہ اگرچہ حضور کے خون کے پیاسے تھے، مگر ان خون کے پیاسوں کی امانتوں کے ڈھیر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر ہی میں رکھے ہوئے تھے۔ مکہ والوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی امانتوں کو حضور کے پاس رکھتے۔ اس زمانے میں بھی وہ محمد صادق الوعد الامین کہہ کر کے یاد کرتے کہ محمد وعدے کے سچے اور امانت دار ہیں۔ اس لیے ادھر اللہ کا حکم آیا کہ محبوب آج رات آپ مکہ شریف چھوڑ دیں، ہجرت کا حکم آ گیا، اور ادھر ان امانتوں کو ادا کرنا بھی ضروری تھا اور ہجرت کر کے جانا بھی ہے، اور اگر یہ امانتیں اس کے امین کو جو ہے سونپ دی جائے تو راز فاش ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس نظر ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے اپنے محترم چچا کے لفت جگر، نور نظر، اور اپنے رازداں اور مستقبل میں اسلام کے بازوئے خیبر شکن ابو الحسن مولائے کائنات سید السادات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر پڑی۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، اے علی، آج مجھے مکہ چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ملا ہے۔ آج میرے بستر پر میری سب چادر اوڑھ کر تمہیں سونا ہوگا، اور ذرا اندیشہ نہ کرنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ آقا فرماتے اتشح ببردی ھذا الحذر من الاخذر فنم فیہ فإنه لن يخلص إليك شيء تكره منه۔ اے علی، میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور آرام سے سو جاؤ، تمہارے قریب کوئی ایسی چیز نہیں آ سکے گی جو تمہیں ناپسند ہو۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کا حکم مان لیا۔
حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات جیسی نیند آئی جبکہ باہر دشمن تلوار لے کر کے کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں اس رات جیسی نیند آئی ویسی نیند کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ ہر رات تو موت کا خطرہ رہتا تھا، مگر اس رات حضور نے گارنٹی لی تھی علی تمہیں اٹھنا ہے، امانتوں کو بانٹنا ہے اور مدینے آنا ہے۔ کہا مجھے اطمینان ہو گیا اب موت نہیں آئے گی، کہا اس رات میں آرام سے سویا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر نور کا یہ معمول تھا کہ دین میں ایک بار ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے، کبھی صبح سویرے اور کبھی شام کے وقت۔ جس دن سرکار کو ہجرت کی اجازت ملی اس دن خلاف معمول حضور دوپہر کے ٹائم تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوپہر کے وقت حضور کو آتے دیکھا تو کہنے لگے آج کوئی خاص بات ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے ہمارے گھر میں قدم رکھا اور فرمایا صدیق اکبر اپنی چارپائی سے پیچھے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ حضور نے فرمایا سب کو باہر نکال دو، ایک راز کی بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں صرف آپ کی دو غلام زادیاں عائشہ اور اسماء ہیں اور کوئی نہیں، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، کیا معاملہ ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کی الصحبۃ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے رسول اس نیاز مند کو بھی ساتھ رہنے کا شرف عطا ہو۔ قال الصحبۃ، حضور نے فرمایا ابو بکر تم یقیناً اس سفر میں میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر يبكي يومئذ، بخدا مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن حضرت ابوبکر کو روتے ہوئے دیکھا جب سرکار نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی خوشخبری سے نوازا۔ پھر عرض کی یا نبی اللہ اس سفر کے لیے یہ دو اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں اور اس سفر میں راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اوریقط کو اجرت پر مقرر کیا گیا جو بنو دیل بن بکر کے خاندان کا فرد تھا، اور اسے کہا گیا کہ یہ دونوں سواریاں اسے دے دی گئی اور بتا دیا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت مولا کائنات سے جو گفتگو ہوئی اور آقا کریم کی جو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور ان دونوں نیاز مندانہ ازلی نے جو جواب پیش کیا اور ان کا جواب سن کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو مزدہ سنایا، یہ ساری باتیں حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کی 11 امام نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ آپ تک بھی پہنچاتا ہوں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَىٰ إِلَيَّ،
یا محمد ان العلی العلی یقرأ علیک السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے وہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَلَأً مِّن قُرَيْشٍ قَدْ دَبَّرُوا يُرِيدُونَ قَتْلَكَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو جہل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ وَأَمَرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِدَاءً وَرُوحَهُ لِرُوحِكَ وَقَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آج رات اپنے بستر پر حضرت علی کو سلائیں۔ کون علی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو آپ کی ذات پر فدا کر دیا ہے اور اپنی روح سے آپ کی حفاظت کی ہے۔ وَأَمَرَكَ أَن تَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَآزَرَكَ وَثَبَتَ عَلَى تَعَاوُدِكَ وَتَعَاقُدِكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رُفَقَائِكَ وَفِي غُرَفَاتِهَا مِن خُلَصَائِكَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں ابو بکر کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کو شیعوں نے بھی بیان کیا ہے، امام حسن عسکری کے حوالے سے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ اس سفر میں ابو بکر کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر ابو بکر نے آپ کی دلجوئی کی، آپ کی مدد کی، آپ کی تقویت کا سبب بنے، اپنے وعدے اور اپنے عقد پر جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے ثابت قدم رہے، تو وہ جنت میں آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں گے اور جنت کے کمروں میں آپ کے پرخلوص احباب میں سے ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت ابو بکر سے جو گفتگو فرمائی، سب سے پہلے حضرت علی سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلك۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، تم اس بات پر رضامند ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ پا سکے اور تجھے پا لے، اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ قال بلا یا رسول اللہ، رضیت ان تکون روحی لروحی کا وقاء ونفسی لنفسی کا فدان۔ سبحان اللہ، حضرت مولائی کائنات کا وہ جواب جو مولائی کائنات کی زندگی کا مقصد اور خلاصہ ہے، اور ہمارے لیے وہ نصیحت ہے۔ ایک عاشق رسول کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ حضرت مولا کائنات اور عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت علی سے پوچھا، علی دیکھنا تم میرے بستر پہ سو گے، کفار مجھے تلاش تو کریں گے، مجھے نہیں پائیں گے، اور کہیں بستر پر تمہیں پا لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی میں کہیں تجھے کوئی قتل کر دے، علی تم تیار ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے، میرا نفس حضور کی ذات پر قربان ہو۔ وَهَلْ أُحِبُّ الْحَيَاةَ إِلَّا لِخِدْمَتِكَ وَتَصَرُّفِ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَلِمُحَبَّةِ أَوْلِيَائِكَ وَنُصْرَةِ أَصْفِيَائِكَ وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَعِيشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً وَاحِدَةً۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی تمنا سنیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں زندگی سے اسی لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ حضور کی خدمت میں گزرے۔ اللہ کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اوامر، اور جن باتوں سے روکا ہے وہ نواہی، اس کی بجا آوری میں زندگی گزر جائے، اور حضور کے دوستوں کی محبت، حضور کے ساتھیوں کی مدد، اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں زندگی بیت جائے،
اور اگر یہ امور نہ ہوتے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ یعنی یا رسول اللہ، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ رسول نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان احکام میں زندگی گزرے، آپ کی خدمت میں گزرے، آپ کے دوستوں سے محبت، آپ کے ساتھیوں کی مدد، آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے، اور انہی سب کاموں میں زندگی گزر جائے، اور اگر یہ کام نہ ہوتے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ سبحان اللہ! اس پیارے جواب کو سن کر حضور نے کیا فرمایا؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَسَنٍ قَدْ قَرَأَ عَلَى كَلَامِكَ هَذَا الْمُؤَكِّلُونَ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَقَرَأُوا عَلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ ثَوَابِهِ فِي دَارِ الْقَرَارِ مَا لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِهِ السَّامِعُونَ وَلَا رَأَى مِثْلَهُ الرَّائُونَ وَلَا خَطَرَ مِثْلَهُ بِبَالِ الْمُتَفَكِّرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، تمہارے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے فرشتوں نے کی ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جو ثواب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی مثل نہ کسی نے سنا اور نہ کسی نے دیکھا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور آیا۔ یہاں تک وہ گفتگو ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس کلام کو بھی نقل فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ فرماتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب وتعرف بأنك انت الذي تحملني على ما ادعی وتحمل عني انواع العذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو؟ جس طرح میری تلاش کی جاتی ہے اسی طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس دن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم نے مجھے ابھارا ہے، پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ اللہ اکبر! کیا امتحان ہے! قال ابو بکر یا رسول اللہ، اما انا لو عشت عمر الدنیا واعذب في جمعها اشد عذاب لا ينزل علي موت مريح ولا فرج منيح وكل ذلك في محبتك وكان ذلك احب الي من ان اتنعم فيها وانا مالك لجميع ممالك ملوكها في مخالفتك ما اهلي وولدي الا فداءك۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس لمبی زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو جو عذاب کے مبتلا کو راحت پہنچاتی ہے، اور نہ مجھے ان مصیبتوں سے نجات دی جائے، اور یہ سب تکلیفیں یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے مجھے دی جائیں، تو یہ ساری تکلیفیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب تر ہیں کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں، اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میرے بیوی بچے سب حضور پر قربان۔ سبحان اللہ! جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کے اس جواب کو سن کر ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں۔ آقا نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جرم ان اطلع اللہ علی قلبک
ووجد ما في موافقا لما جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد وبمنزلة الروح من البدن۔ آقا کریم نے فرمایا ابو بکر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہ ہو گیا ہے، اور تمہاری زبان پر جو کلام جاری ہوا ہے اس کو تمہارے دل سے بالکل مطابق اور ہم آنگ پایا ہے، اور اے ابو بکر تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کان اور آنکھوں کے منزل میں کر دیا ہے۔ جس طرح جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا تعلق ہے، اس طرح اے ابو بکر تمہارا اور میرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سفر کے سارے انتظامات کی تفصیلات جو ہے ختم ہو گئی، اور سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو قریشی قبیلوں کے منتخب نوجوان ابلیسی منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے ارادے سے اس سادہ سے مکان کی طرف بڑھنے لگے جہاں اللہ کے محبوب اور کاروان انسانیت کے خوشبخت قائد تشریف فرما تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے مکان کے ارد گرد نہ کوئی پہرا تھا، نہ کوئی وہاں پہ باڈی گارڈ تھے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ نے کسی مقابلے کے بغیر جلد ہی اس مرکز رشد و ہدایت کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تلواریں بے نیام ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے جب اللہ کے حبیب محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں اور یہ بجلی کی تیزی کے ساتھ ان پر یکبارگی حملہ کر کے حضور کا کام تمام کر دیں۔ معاذ اللہ۔ اس میں جو لوگ تھے الحکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، ابو الحیثم اور ابو جہل، یہ تھے مکہ کے وہ جو ہے اپنے اپنے سوچ میں سمجھے جانے والے بہادر و جنگ آزما، جو ننگی تلواریں اپنے فولادی ہاتھوں میں تھامے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر میدان میں نکلے تھے کہ وہ اس آفتاب عالم تاب کو بے نور کر دیں گے جن کو ان کے خالق نے ہمیشہ مطلع حیات پر ضیابار رہنے کے لیے طلوع ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے تھے کفار مکہ کے، جو رب کا اعلان تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کرے اس کو کافر۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے ہو کر چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا محمد فداہ روحی و قلبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کر لیں تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردون کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو ہمیں بے درے قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے ابو جہل اور دوسرے کفار اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عین اسی وقت نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا انا اقول ذلك انت احدهم
ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے، اے ابو جہل ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہاں تک کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک پہنچے۔ اس آیت کا ترجمہ سنیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر کے ان پر پھونک دیا اور ایک مٹھی مٹی پھینک دی، فوراً ان سب کی آنکھیں چلی گئی، نیند غالب آ گئی، اونگنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لمحوں میں ان کفار کے نغے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں حضور خیر و عافیت سے تشریف لے گئے۔ گزرتے ہوئے سرکار سب کے سروں پر ایک ایک چٹکی مٹی کی لے کر ڈالتے گئے، وہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر کا رخ کیا، اور حضرت ابوبکر انتظار ہی میں بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔